قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے خوشی ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک نوجوان صحابی جو کہ پیارے پیغمبر کا خادم تھا، موزے وغیرہ بنایا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی کام سے بھیج دیا۔ جب وہ گزر رہے تھے کسی گھر کے پاس سے تو ایک خاتون غسل کر رہی تھی، تو اس کا سر یا اس کا چہرے پر نظر پڑ گئی غسل کرنے کے دوران۔ اب یہ صحابی وہاں سے دل میں ڈر رکھ کر وہاں سے دوڑا، اور بجائے وہ کام جس کے لیے پیارے پیغمبر نے بھیجا تھا اس کام کو کرنے کے بجائے اپنے ڈر کی وجہ سے جنگل میں نکل گیا، پہاڑوں کی طرف نکل گیا، ایک غار میں جا کر چھپ گیا، اور ڈرتا ڈرتا روتا رہا۔ کئی دن گزر چکے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام پیارے نبی کے پاس تشریف لائے اور بتایا کہ آپ کا ایک صحابی جہنم کے ڈر سے اور پہاڑوں کے اندر بیٹھا رو رہا ہے، اور کیا صدائیں لگا رہا ہے کہ اے اللہ، کاش کہ میری روح قبض ہو چکی ہوتی، میرا جسم مٹی میں مل چکا ہوتا، اور اے اللہ کاش کہ تم مجھے کل قیامت کے دن رسوا نہ کر دے، اس طرح کی فریاد کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ایک صحابی اور ان کے ساتھ بھیجے۔ یہ دونوں صحابہ جب گئے ہیں اسی کی تلاش میں گئے جنگل میں، تو وہاں پر ایک زفافہ نامی چرواہا ملا ان کو، مدینہ کا رہنے والا تھا۔ تو وہاں پر جب چرواہے سے پوچھا تو چرواہے نے کہا کیا اسی بندے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو جو جہنم کے ڈر سے روتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیا پتا؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت وہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، وہ رات کو باہر نکلتا فریاد کرتا ہے، اس طرح صدائیں لگاتا ہے کہ اللہ کاش کہ تو مجھے میری روح کو قبض کر لیتا، میری جان نکل چکی ہوتی، میرا جسم مٹی ہو چکا ہوتا، اور اس وقت کو دیکھنے سے پہلے میں تیرے پاس آ چکا ہوتا۔ جہنم کے ڈر سے وہ رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہی بندہ ہے۔ تو وہ جب رات کے وقت جب وہ نکلا تو اس وقت وہ لے گئے، اور وہ صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن ان کا نام ہے، وہ وہاں پر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر ان کو اپنی گود میں لے لیا، اور گھبرا گئے، اور ڈر بھی ان کو یہی تھا کہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گناہ کا پتہ نہ چل جائے۔ دیکھیں ایک سچی توبہ، تڑپ، لگن، جہنم کا خوف، جنت کا شوق، اللہ کا ڈر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی نازل ہونے کا ڈر اس کو، کہیں میرے اس گناہ کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ آ جائے، اس ڈر کی بنا پر گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ان کو لے کر واپس آ رہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا کریں کہ مجھے لے کر ایسے وقت میں حاضر ہونا پیارے نبی کے پاس کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوں۔ تو بہرحال وہ ایسے حالت میں لے کر آئے کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، فوراً جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن یہ صحابی نے ثعلبہ بن عبد الرحمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قرات سنی وہیں پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حال دریافت کیا، تو نماز کے بعد ان کو جب پوچھا، حالات معاملات پوچھے، تو انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ حالانکہ خطا نہیں تھی، پر ان کو جب جہنم سامنے ہو، جنت سامنے ہو، رب اور رب کے نبی کی محبت دل میں بس چکی ہو، تو چھوٹی سی بھول بھی، غلطی سے نظر چلے جانا بھی کتنا بڑا جرم محسوس ہونے لگا۔ تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ جو عذر تھا پیش کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایک آیت نہ بتا دوں جو تیرے گناہوں کو صاف کر دے؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا
فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ میرے صحابی یہ دعا پڑھتا رہے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو صحابی کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ بہت بڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے گناہ اس آیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ پڑھتے رہو سارے گناہ معاف۔ بالآخر کیا ہوا کہ ان کو گھر بھیج دیا گیا، حالت خراب ہو گئی، اسی غم اور ٹینشن اور پریشانی کے اندر چورا چور ہو چکے تھے، یہی غم لے بیٹھے اور ایک ہفتہ اس کے بعد تک زندہ رہے۔ گھر پہ گئے تو ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالبہ کا حال دریافت کر لیں کہ وہ موت کے قریب جا چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گئے اور جا کر حال دریافت کیا تو جا کر دیکھا کہ واقعی وہ موت کے قریب جا چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سالبہ تجھے کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی تمنا ہے، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ۔ تو اس صحابی نے عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں چاہتا ہوں میرا رب مجھے معاف فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو یہ تسلی اللہ رب العالمین نے بھیجی۔ جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جا میرے محبوب اس کو خوشخبری سنا دے، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دیکھیں کیسے آگے سے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں بخشش کے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب محبت سچی ہو۔ میرے مسلمان آج ہم اپنی آنکھوں سے کتنی بد نظریاں کر رہے ہیں، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اس صحابی کی تو اچانک نظر پڑی تھی، جب یہ خوف دل میں پیدا ہوا، رب کی محبت تھی، پیارے نبی کی محبت تھی، جس کی بدولت ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ تو میرے بھائی آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، ہم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ گناہ کا خیال ہی نہیں رہتا۔ میرے نوجوان مسلمان خاص طور پہ اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر تمہاری بخشش کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا انعام تمہیں مل جائے گا۔ کب؟ جب اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقوں پر پورا کریں گے۔ آج اس صحابی ایک نوجوان نے کیسے توبہ کی، اللہ کو کیسی توبہ پسند آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا تھا اس صحابی نے یہ سنا اور سنتے ہی زوردار چیخ ماری اور اپنے رب سے جا ملے۔ دیکھیں یہ طلب سچی ہوتی ہے۔ آج ہم کتنے گناہ کر کے ہمیں کوئی احساس تک نہیں ہوتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے اگر تو نیکی کرے اور تیری نیکی تجھے بھلی لگے، تجھے خوش کر دے، دل کو سکون مل جائے، اور کبھی خطا ہو جائے تو تیری خطا تجھے، تیرا گناہ تجھے ملامت کرتا رہے حتیٰ کہ تو توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے، تب تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے۔ لیکن اگر تیری خطا تجھے بری نہ لگے، نیکی کرنے کو دل نہ کرے، تو بندے تیرے ایمان کی کمزوری ہے، اپنے ایمان کی تجدید کر، اپنے رب سے تعلق جوڑ، اپنے محبوب کی سنتوں کی طرف قدم بڑھا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر ایک کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔